اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المرض، حدیث نمبر 5640، اردو ترجمہ۔ امراض اور ان کے علاج کا بیان، بیماری کے کفار ہونے کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا، جو کوئی برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا۔ ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی۔ ان سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو ارواح بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت بھی کسی مسلمان کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کسی مسلمان کے کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے۔ حدیث نمبر 5641 اور 5642، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الملک بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ظہیر بن محمد نے بیان کیا، ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5643، اردو ترجمہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے سعد نے، ان سے عبداللہ بن کعب نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے یک سب سے پہلے نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے۔ اور زکریہ نے بیان کیا کہ ہم سے سعد نے بیان کیا، ان سے ابن کعب نے بیان کیا، ان سے ان کے والد ماجد محترم المقام کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بیان کیا۔ حدیث نمبر 5644، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن فلیج نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، ان سے بنی عامر بن لوئی نے کے ایک مرد ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال پودے کی پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ جب بھی ہوا چلتی ہے اسے جھکا دیتی ہے، پھر وہ سیدھا ہو کر مصیبت برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور بدکار کی مثال صنوبر کے درخت جیسی ہے کہ سخت ہوتا ہے اور سیدھا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اسے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5645، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں محمد بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ساسا نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن یسار ابو الحباب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5646، اردو ترجمہ۔ بیماری کی سختی کوئی چیز نہیں۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اعمش نے دوسری سند، اور حضرت امام بخاری نے کہا
کہ مجھ سے بشر بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں اعمش نے، انہیں ابو وائل نے، انہیں مسروق نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے مرض وفات کی تکلیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اور کسی میں نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 5647، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان سوری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تمیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے صفا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے مرض کے زمانے میں حاضر ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑے تیز بخار میں تھے۔ میں نے عرض کیا آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تیز بخار ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ بخار آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اتنا تیز ہے کہ آپ کا ثواب بھی دگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5648، اردو ترجمہ۔ بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اس کے بعد درجے بدرجے دوسرے بندگان خدا کی ہوتی ہے۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تمیمی نے، ان سے حارث بن سوید نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو بہت تیز بخار ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے تنہا ایسا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں کسی دو آدمی کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی چیز، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 5649، اردو ترجمہ۔ بیمار کی مزاج پرسی کا واجب ہونا۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج پرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ حدیث نمبر 5650، اردو ترجمہ۔ ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے اسعد بن سلیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے معاویہ بن سوید بن مقرن سے سنا، ان سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 باتوں سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا، استبرق یعنی ریشمی کپڑے پہننے سے، اور قصی اور میشرہ یعنی ریشمی کپڑوں کی دیگر جملہ قسمیں پہننے سے منع فرمایا تھا، اور آپ نے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ ہم جنازے کے پیچھے چلیں، مریض کی مزاج پرسی کریں اور سلام کو پھیلائیں۔ حدیث نمبر 5651، اردو ترجمہ۔ بے ہوش کی عیادت کرنا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن المنقدر نے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدل میری عیادت کو تشریف لائے۔ ان بزرگوں نے دیکھا کہ مجھ پر بے ہوشی غالب ہے، چنانچہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، اس سے مجھے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے مال میں کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المرض کی حدیث نمبر
5640 سے 5651 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔